أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ جہاں نعمتیں بھی رکھی ہیں، راحتیں بھی رکھی ہیں، سکون بھی رکھا ہے، خوشیاں بھی رکھی ہیں، اور اس کے برعکس تکلیفیں بھی رکھی ہیں، مصائب بھی رکھے ہیں، حوادث بھی ہیں اور غم بھی ہے۔ ہر طرح کا یہاں پر ہر طرح کی تکالیف بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، دونوں طرح کی چیزیں اللہ جل شانہ نے رکھی ہیں۔ یہاں سے گزرنے کے بعد جب آخرت میں پہنچ جائیں گے تو جن کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرما دیں گے تو وہاں سے راحت ہی راحت ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ترقیاں ہی ترقیاں ہیں، اور سکون اور خوشیاں بے پناہ ہیں۔ قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ یہ جنت تو اللہ نے ایسی راحتوں کی جگہ، نعمتوں کی جگہ رکھی ہے، وہاں کسی چیز کی طلب کے لیے بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، انسان کے دل میں صرف خواہش پیدا ہونے کی دیر ہے کہ وہ فوراً اس کی وہ خواہش پوری کر دی جاتی، بولنے کی، مانگنے کی بھی وہاں پر وہ نہیں ہے، طلب نہیں ہے، مہلت فوراً ملتی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور جن کو جنت نصیب نہیں ہوتی، کفار و مشرکین، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، تو جن کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہاں راحت کوئی نہیں ہے، وہاں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، مصائب ہی مصائب ہیں، غم ہی غم ہے، ہر طرح کی تکلیف ہے، ہر طرح کا غم ہے، وہاں راحت نام کی کوئی چیز۔ دنیا میں دونوں چیز، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، بیماری بھی ہے، ہر چیز۔ حضرت فاطمہ صدیقہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ہاتھ گھر کا کام کرتے کرتے اور آٹا چکی پر پیستے پیستے اور مشقت اٹھاتے اٹھاتے ایسے ہو گئے کہ اس کے اوپر گٹے پڑ گئے۔ ہاتھ، جب کوئی آدمی سخت کام کرتا ہے تو سخت کام کرنے والوں کے ہاتھ سامنے سے بھی سخت ہو جاتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات گٹے جیسے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، اس گٹے پڑ گئے۔ تو یا رسول اللہ، مجھے کوئی کنیز عنایت فرما دیں، کوئی کنیز عنایت فرما دیں کہ گھر کا کام کاج وہ کر لیا کرے تو تھوڑی مجھے سہولت ہو جائے گی۔ اس وقت فرمانی جبکہ مسلمانوں کی فتوحات شروع ہو گئی تھیں اور اب لوگوں کے حالات تبدیل ہو رہے تھے، اس وقت فرمانی بالکل شروع میں نہیں فرمایا، بہت عرصہ تو جو افلاس کا رہا وہ رہا، لیکن جب حالات تبدیل ہوئے، فتوحات شروع ہوئیں اور چیزیں آنی شروع ہوئیں تو اس وقت عرض کیا خدمت بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ کوئی کنیز عنایت فرما۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کرتا ہوں، اس سے بہتر تحفہ تمہیں دیتا ہوں۔ اور بڑی خوش ہوئی کہ بہت کوئی اچھی باندھی مل جائے گی، کوئی اچھی کنیز ملے گی، کوئی اور اچھا تحفہ ملنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، ہر نماز کے بعد جب نماز سے اپنی پوری نماز سے فارغ ہو جاؤ، سنت اور نفل وغیرہ سب پوری کر لو، تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخری مرتبہ کلمہ شہادت، چوتھا کلمہ خاص طور تو پڑھ لیا کرو، ساری پریشانیاں تمہاری دور ہو گئیں۔ کنیز نہیں دی، عمل بتائے۔
میں نے ابھی آیت پڑھی قرآن کریم کی کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہاں ہر ایک پرچہ دینے میں مصروف ہے، آخرت کا پرچہ کر رہا ہے ہر آدمی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم کبھی آزمائیں گے کچھ خوف دے کر، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کم کر دیں گے، وَالْأَنفُسِ، کبھی کسی کی جان لے لیں گے، کبھی والد چلے گئے، کبھی اولاد میں سے کوئی چلا گیا، کبھی کوئی چلا گیا، کبھی کوئی چلا گیا، والانفس والثمرات، کبھی پھل ول کم کر دیں گے۔ یہ چیزیں دنیا کی ہم آزمائش کے لیے، امتحان لینے کے لیے کمی بیشی کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو دنیا تو کوئی آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ کوئی جنت نہیں ہے، یہ کوئی سکون و راحت کی ہمیشہ سکون و راحت والی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تو ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، اور جو آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس میری دنیا ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ بالکل پرسکون ہو، پر راحت ہو، اس میں کوئی غم نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی کہے گا یہ بیچارہ خواب غفلت میں ہے، ایک ایسی چیز کی تمنا اور خواہش کیے ہوئے جو کبھی پوری نہیں ہوئی، دنیا کے کسی بادشاہ کی پوری نہیں ہوئی، دنیا کے بڑے بڑے حکمران ہوگی، آج بھی دنیا کے جو بڑے بڑے حکمران، جب سے دنیا قائم تب سے آج تک کبھی کسی کی یہ خواہشات پوری نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں آزمائشیں انبیاء علیہ السلام نے اٹھائی، ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، کیسے کیسے حالات آپ نے دعوت کے شروع میں مکی زندگی میں کیسے کیسے حالات کا سامنا نہیں کیا، سب آپ جانتے ہیں۔ شعب ابی طالب کے اندر آپ ہی کے خاندان کے لوگوں نے، بنو ہاشم نے، قریش کے لوگوں نے، آپ ہی کے خاندان کے لوگوں نے شعب ابی طالب میں محصور کر کے رکھ دیا۔ آپ ایک گھاٹی کے اندر محصور ہو گئے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ، کھانے کو کچھ نہیں، فاقے سے گزر رہے 3 دن۔ ایک صحابی فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ شعب ابی طالب میں جب ہم محاصرے میں تھے تو 3 دن کا فاقہ تھا، رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، مجھے بھوک کی حالت میں 3 دن کے فاقے کی وجہ سے ایسی کیفیت ہو رہی تھی کہ شاید اب نہ مر جاؤں۔ تو ایک پاؤں کے پاس سے کوئی کیڑا رینگتا ہوا گزرا، فرمانے لگے اس کو چھپٹ کر میں نے پکڑا، منہ میں ڈال لیا اور نگل لیا۔ مجھے آج تک یہ نہیں پتا کہ میں نے وہ اس وقت کیا چیز کھائی تھی، یہ نہیں پتا مجھے کہ میں نے کیا چیز اپنے منہ میں ڈال کے کھا لی تھی۔ ایسے شدید ترین پریشانیوں کا وقت، مصائب کا وقت گزرا ہے۔ یہاں ہمارے اوپر جب کوئی تکلیف اور پریشانی آ جاتی ہے تو واویلا کرتے ہیں، ہائے ہائے مچاتے ہیں، ہائے ہائے مچاتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس پریشانی کی وجہ سے ایک تو تکلیف ہوتی ہے، پھر ہائے ہائے کرنے سے اور شکوے شکایات کرنے سے وہ اور بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو دنیا تو دار المصائب ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے۔ آج کا جو موضوع ہے میرا وہ یہی ہے کہ پریشانیوں کو دور کرنے کے کیا اعمال ہیں۔ میں آج 3 چیزیں بیان کروں گا، ویسے تو یہ بہت طویل موضوع ہے، وظائف بھی ہیں، کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں، دعائیں ہیں، انشاءاللہ اگلے مرتبہ میں اس کا تذکرہ کریں گے، لیکن 3 باتیں میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں جو کہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جب کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے دنیا میں، ہر ایک کے اوپر آتا ہے، اب اگر آدمی اس پریشانی کو لے کر بیٹھ جائے اور اس پریشانی کو اپنے اوپر طاری کر لے اور لے کر بیٹھ جائے کہ جی میرے اوپر بڑی پریشانی آ گئی، واویلا مچا رہے ہیں اور طاری کر لیا اپنے اوپر، تو سوائے ڈپریشن بڑھنے کے، ٹینشن بڑھنے کے اور دیگر 2-4 بیماریاں پیدا ہونے کے کہ ڈپریشن کی وجہ سے، اسٹریس کی وجہ سے اور دیگر باتوں کی وجہ سے وہ جو پریشانی تھی وہ اور چند بیماریوں کا سبب بن جائے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں اور جو ہے لوگوں سے کہتے سنتے ہیں کہ جی بہت پریشان ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ جب کبھی تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے، بیماری آئے، تکلیف آئے تو اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ۔ اجملوا حضور کی حدیث مبارک کا حصہ ہے، اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، اور اکثر جو ہے جمعہ کے خطبوں کے اندر بھی یہ حدیث حضور کی پڑھی جاتی ہے خطبوں کے اندر، اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، کہ جب کوئی پریشانی آ جائے تو بیٹھو مت اور دل پر طاری مت کرو، دل و دماغ پر حاوی مت کرو، بلکہ اٹھو، اجملوا فی الطلب، اس پریشانی کو دور کرنے کی، اس تکلیف سے نکلنے کی، اس غم سے نکلنے کی اچھی کوشش کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
اب بیٹھ جاؤ گے گھر کے اندر، کمرے میں بند ہو جاؤ گے، باہر نہیں نکل لے، کسی سے بات چیت نہیں کر لے، بیوی بچے برے لگ رہے ہیں، یہ فلانا، اس سے تو ڈپریشن بڑھتا چلا جائے گا، اسٹریس بڑھتا چلا جائے گا، بیماریاں نئی لگیں گی، اور اپنی اچھی خاصی اچھی بھلی زندگی اور خراب ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اٹھو، اجملوا فی الطلب، اور اچھی کوشش کرو۔ اب اٹھو، اس تکلیف کو لے کے نہیں بیٹھو، طاری نہیں کرو، دل و دماغ پر حاوی نہیں کرو، اس کو دور کرنے کی کوشش اور تدبیر اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو یہی طریقے سکھلائے۔ صحابہ کے اوپر تکلیفیں نہیں آئیں، کیسی آئیں، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تکلیفیں آئیں، گھر میں محصور ہو کر کوئی نہیں بیٹھا، نہ حضور نے یہ تعلیم دی، بلکہ اس تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش اختیار فرمائی، جو اس کی بہتر تدبیر ہو سکتی ہے، جو اس کا طریقہ ہو سکتا ہے، اس کو اختیار فرمانے کا حکم دیا۔ مثلا ایک آدمی ہے، جاب چھوٹ گئی، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی ہے، جاب ختم ہو گئی، اب پریشان ہے، ظاہر ہے کہ جاب ختم ہو گئی، روزگار لگا بندہ روزگار تھا، ختم ہو گیا، اچانک جاب ختم ہو گئی۔ آج کل ایک مرد کے لیے تو سب سے بڑی پریشانی ہے کہ روزگار ختم ہو جائے، ایک مرد کے لیے تو اس سے بڑی پریشانی نہیں۔ تو اب آدمی بیٹھ جائے گھر کے اندر اور صرف ایک کونے کے اندر بیٹھ جائے، جیسے نمازیں پڑھتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، اس سے کام نہیں چلے گا، باہر نکلنا پڑے گا، اس کی تدبیر اختیار کرنی پڑے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تدبیر پہلے اختیار کرو، پھر اس تدبیر کو کامیاب ہونے کی دعا اللہ سے مانگو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ طریقہ ہے، آپ نے یہ تعلیم دی ہے کہ پہلے اس کو دور کرنے کی، اس تکلیف سے نکلنے کی، اس پریشانی سے نکلنے کی طلب کرو، اور جا کے ڈھونڈو، جو ذرائع ہیں، جو طریقے ہیں، ان کو اختیار کرو، گھر پہ نہ بیٹھو بلکہ نکلو، اور ساتھ ساتھ یہ کہ رجوع الی اللہ کرو، دعا کرو۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر کرو، آ گئی کوئی چیز، آ گئی کوئی پریشانی، سب سے پہلا کام صبر کرو، پھر اس کی تدبیر اختیار کرو، اور پھر اس کی کوشش میں لگ جاؤ، اور پھر توکل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ ہاں، اپنی کوشش پر ہی بھروسہ مت کرو، بھروسہ اللہ کے فیصلے پر کرو، بھروسہ اللہ کی تقدیر پر کرو، بھروسہ اللہ کی رضا پہ کرو کہ آپ نے کوشش کر لی۔ ہم لوگوں کیا ہم لوگوں میں بہت ساری کمی کوتاہیاں ہوگی، اب جب کوشش کرتے ہیں نا تو کوشش کر لی تو بہت خوش ہونے لگتے ہیں کہ اب بس کام ہو جائے گا، اب رجوع اللہ نہیں کر رہے، توکل۔ سارے کام تو اللہ کے حکم سے ہونے ہیں، ساری چیزیں تو اللہ کے فیصلوں سے جاری ہونی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام انسانوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ یہ 2 انگلیاں، ان میں کوئی فاصلہ ہے؟ فرمایا کہ ان 2 انگلیوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان تمام انسانوں کے دل ہیں، جیسے چاہوں، جس طرح چاہوں، جس کو چاہوں پلٹ ڈالوں۔ اللہ دل میں ڈالتے ہیں، انسان کا کام تدبیر اختیار کرنا ہے، پیچھے سے اللہ کی طرف سے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت حکیم البتھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ایک مثال دی، فرمایا کہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو کاروباری مراکز کے اندر لوگ ہوتے ہیں، جا کے اپنی کہیں بھی کسی کی بھی دکان جا کے اس نے شٹر کھولا، دکان کی صفائی کی صبح جا کر اور شٹر کھول کے بیٹھ گیا۔ آپ بتائیے کہ اس کا کام یہاں تک تھا، شٹر کھول کے بیٹھ گیا، گاہک کو کھینچ کے لائے گا وہاں پر، گاہکوں کو کھینچ کے لانا، پھر گاہکوں سے سودا کروا دینا اور بکری کروا دینا، یہ انسان کے بس کی بات ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ ایک بھلے بازار کے اندر ایک دکان پہ رش لگا ہوا ہے، آس پاس کی 2-3 دکانیں خالی پڑی، کوئی آدمی نہیں، ایک دکان پہ رش پڑا ہوا ہے، دوسرے 2-4 وہی کام کر رہے ہیں، وہی چیز بیچ رہے، اسی طرح کا ایٹم بیچ رہے، لیکن ان کی دکان خالی پڑی ہوئی ہے۔ گاہک بیچنے والی ذات اللہ کی، گاہک کے دل میں اتارنے والی ذات اللہ کی، گاہک کے دل کو آپ کی طرف پھیرنے والی ذات اللہ کی، اسی طرح ہر انسان کے دلوں کو آپ کی طرف راغب کرنے والی ذات اللہ جل شانہ۔ میرے دوستو بزرگوں، میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا ہو، ہمارے حضرت نے فرمایا، بڑی عجیب مثال دی، فرمایا کہ اس کو ایک مثلث سے سمجھو، تکون، ایک مثلث ہوتی ہے نا، 3 کونے والی مثلث، 3 کونے والی مثلث جو ہوتی ہے تکون، فرمایا کہ ایک کونے پر آپ ہیں، اوپر والے کونے پر اللہ ہے۔ آپ یہاں سے اپنا تعلق قائم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پہلے تدبیر کریں، پھر اپنا تعلق قائم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تیسرے کونے پر لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گا۔ اس طرح کا جب ایک تکون سرکل بنتا ہے، اور اس طرح کا جب انسان طریقہ کار اختیار کرتا ہے کہ پہلے طلب تدبیر کرتا ہے، تدبیریں اختیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، صحیح درجے میں کوشش کرتا ہے، پھر رجوع اللہ بھی کرتا ہے، اللہ میں نے کوشش کر لی،
اس کوشش کے اندر اثر ڈالنے والی ذات تیری ہے، اس کوشش کو بار آور کرانے والی ذات تیری ہے۔ اے اللہ میرا کام اتنا ہی تھا کہ میں اتنا کر لوں۔ ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ دکاندار شٹر کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اب وہ بیٹھا ہوا ہے عصر پر، شام تک کوئی نہ آئے تو وہ کسی کو مجبور تھوڑی کر سکتا ہے کہ آؤ میری دکان سے چیز خریدو، زیادہ سے زیادہ باہر کھڑے ہو کر آواز لگا لے گا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر دکانداروں کے باہر ایک دو لڑکے کھڑے کر دیتے، وہ بلانے کے لیے لوگوں کو، آتے جاتے لوگوں کو راغب کر رہے ہوتے ہیں، آ جائے یہ دیکھ لیں، آ جائے یہ دیکھ لیں، لیکن اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو اوپر والی ذات دلوں میں ڈالتی ہے، ہر معاملے میں، دنیا کے ہر معاملے میں اسی طرح سے ہے۔ جب آپ تدبیر اختیار کر کے اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالنے لگتا ہے، راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لو بھائی یہ تعویذ لو گلے میں ڈال لو ساری مشکلات ختم، نہیں، آپ نے فرمایا کہ پہلے کام کرو پھر دعا مانگو۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک علاج کے درجے میں، ایک وسیلے کے درجے میں یا علاج کے درجے میں جو کہ صحیح طریقے سے کیا جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بس اب سارا کام یہیں سے ہوگا، نہیں، اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا۔ اللہ جب چاہیں گے تب ہوگا، اللہ جب نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا۔ حدیث سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر دنیا کی سارے لوگ، دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں کسی نفع پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں، اتحاد و اتفاق کرنے کے تمہیں یہ چیز دینی ہے، لیکن اللہ نے ارادہ نہ کیا ہو تو وہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی تمہیں وہ ایک ذرہ حبہ نہیں دے سکتے جبکہ اللہ نے ارادہ نہیں۔ اور فرمایا کہ اگر دنیا کی ساری طاقتیں اس بات پر متفق و متحد ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں اور اللہ نے اس نقصان کا ارادہ نہ کیا ہو تو تمہیں ایک ذرہ برابر، بال تمہارا بیکا نہیں کر سکتے، بال برابر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ کائنات کا مالک الملک والملکوت وہ ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، اس کے چاہنے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ میرے دوست بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھلایا کہ اجملوا فی الطلب، سب سے پہلے طلب کرو، اور طلب بھی اچھے طریقے سے کرو، پوری کوشش کرو، پوری محنت کرو، پوری کوشش کرو۔ پھر فرمایا کہ وتوکلوا علیہ، اور پھر اللہ پر بھروسہ بھی کرو، اور اللہ سے دعا مانگ کر پھر اللہ پہ بھروسہ بھی کرو۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرے دوست بزرگوں، ایک ہم میں خامی یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں، ایک چیز کی دعا مانگ رہے ہیں، کئی دن ہو گئے، کئی مہینے ہو گئے، بظاہر وہ چیز مل نہیں رہی، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اب جو ہے اللہ سے شاکی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ سے بدگمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری دعا تو قبول نہیں ہو رہی، ہم نے تو بہت مانگ لیا۔ اکثر لوگ مجھ سے خود کہتے ہیں یہ بات کہ ہم تو مانگتے رہتے ہیں، ہوتی نہیں ہماری دعا، اور ہم اللہ سے بدگمان ہوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد باری تبارک و تعالیٰ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ جتنا یقین کرے گا، جتنا توکل کرے گا، جتنا مجھ سے جڑے گا، جتنا میری ذات پر بھروسہ کرے گا، اتنا اس کو نوازوں گا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ نے اپنی عادت بیان فرمائی ہے، انا عند ظن عبدی۔ میرے دوستو بزرگوں، ہماری ایک خرابی یہ ہے کہ جب دعا مانگتے ہیں اور بظاہر اس کے کچھ حالات نظر نہیں آ رہے ہوتے پورے ہونے کے، تو شاکی ہوتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، چھوڑ دیتے پھر آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے۔ جیسے ہمارے پاس تو چونکہ لوگ اکثر آتے ہیں، اپنی تکالیف کو بیان کرتے ہیں کہ جی کوئی دعا بتا دیں، کوئی چیز بتا دیں، ماشاءاللہ بتاتے ہیں لوگوں کو، بہت اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ تو اب ایک صاحب میرے پاس آئے، کہہ لیں گے جی یہ بتا دیں، میں نے ان کو ایک حدیث کی دعا بتائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، آپ یہ پڑھا۔ 4-5 دن کے بعد آ گئے، کہہ لیں گے جی میں نے تو پابندی سے پڑھا تھی، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ بھائی یہی تو آپ کی اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج پڑھوں گا تو شام کو کام ہو جائے گا، آج پڑھوں گا تو کل کام ہو جائے گا، آج پڑھوں گا تو آج شام کو کوئی فرشتے لے کے نازل ہوں گے۔ ارے میرے دوستوں بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام کی دعا 40 سال بعد پوری ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، 40 سال بعد پوری ہوئی۔ یہ اللہ کو پتا ہے کہ اس بندے نے جو مانگا ہے اس کو کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، کہاں سے دینا ہے، یہ اس کو پتا ہے جو کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں پتا۔ اور کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح سے
ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا انسان کی قبول ہوتی ہے 3 طریقے، کبھی تو جو مانگتا ہے وہی ملتا ہے، اور کبھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، وہ چیز نہیں دیتے، وہ اللہ کی مصلحت میں اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اس سے بہتر دیتے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتے، آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے ذخیرہ فرما لیتے ہیں، جب قیامت میں جائے گا اللہ کے آگے پیش ہوگا بہت سارا ایسا ذخیرہ ملے گا کہ دعائیں دنیا میں مانگی نہیں، آج آخرت میں اس کا پھل ذخیرے کی صورت میں مل رہا ہے، اور جنت کی نعمتوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، تیسری چیز، 2 چیزیں ہو گئی کہ انسان طلب کرے، اچھی طلب کرے، پھر دعا کرے اور پھر دعا پر توکل کرے، اور تیسری چیز ہے رضا بالقضاء۔ رضا، بزرگوں نے فرمایا، ہمارے بڑوں نے فرمایا، بڑے بڑے صوفیاء اکرام، کہ رضا بالقضاء، کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اللہ نے جو فیصلہ تمہارے حق میں کیا، کبھی کوئی نعمت کم کر کے، تو اس کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ حضور کی دعا یاد آ گئی مجھے، حضور نے ایک دعا فرمائی، حضور کی معصور دعا، اللہم لا تحرمنی برکت ما اعطیتنی، سبحان اللہ، اللہم لا تحرمنی برکت ما اعطیتنی، اے اللہ جو آپ نے مجھے نعمتیں دی ہیں اس کی برکت سے مجھے محروم نہ کرنا، اللہم لا تحرمنی برکت ما اعطیتنی، اے اللہ آپ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں اس کی برکت سے مجھے کبھی محروم نہیں کرنا، ولا تفتنی فیما احرمتنی، سبحان اللہ، ولا تفتنی فیما احرمتنی، اے اللہ جو چیزیں آپ نے مجھ سے واپس لینی، اے اللہ اس کی یاد میں اور اس کی طلب میں اور اس کی جو ہے خواہش میں اب مجھے فتنے میں نہ ڈالنا، لا تفتنی فیما احرم، جن چیزوں سے میں محروم ہو گیا، نہیں ملی یا ملی تھی چلی گئی، اے اللہ ان کی آزمائش میں نہ ڈالنا، یہ دل میں ہر وقت یہ طلب نہ رہے کہ یہ چلی گئی اور اسی کا غم لیے بیٹھا رہو، اللہم لا تفتنی فیما احرمتنی۔ حضور کی عجیب دعا ہے میرے دوستو بزرگوں، یہ ہے رضا بالقضاء، رضا بالقضاء، اے اللہ آپ نے جو نعمتیں دیں اس پہ بھی راضی، جو نعمتیں نہیں ملی مانگ رہا ہوں نہیں مل رہی، یا یہ کہ ملی تھی اب کم ہو گئی، کوئی چیز کم ہو گئی تو اس کے اوپر جو ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو بزرگوں، دنیا بھی پرسکون، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ یہی ہے، دنیا کے اندر پریشانیاں تو آئیں گی، اس لیے کہ یہ تو دار الفتن اور دار المصائب ہے اور یہ دار المشکلات ہے، میرے دوستوں میں ضرور آئیں گی، لیکن ان سے مقابلہ کیسے کیا جائے، ان سے اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو اور اپنی تمام اوقات کو اور زندگی کو کیسے محفوظ کر دیا جائے، تو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ 3 چیزیں ہو گئیں، ایک یہ کہ جب کوئی پریشانی آئے، بیماری آئے، تکلیف آئے، اس سے نکلنے کی طلب شروع کرو اور اچھی کوشش کرو، پھر دوسرے مرحلے میں دعا کرو اور دعا پر بھروسہ کرو، اور پھر تیسرے مرحلے میں رضا بالقضاء، کہ جو کچھ ہو گیا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، جو مل گیا اس پہ بھی راضی ہو جاؤ، جو نکل گیا اس پہ بھی راضی ہو جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔